کوئی پوچھتے ہیں کہ انجان جگہ پہ قبلہ نہیں معلوم ہوا اور ہم غور کرنے کے بعد نماز پڑھ لیے، پھر معلوم ہوا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر ذہن پر زور ڈال کر، کوئی بتانے والا نہیں تھا وہاں، ہم نے ذہن پر زور ڈال کر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ سورج ادھر سے نکل رہا ہے تو قبلہ ادھر ہوگا، ابھی یہ وقت ہے، یہ ٹائم ہے، ایسا سمجھ کے ہم نہ جدھر سمجھ میں آیا اس طرف ہمیں رخ کر کے نماز پڑھ لیے۔ نماز کے بعد کسی قریب کے رہنے والے نے جو اس گاؤں میں رہتے تھے انہوں نے آپ کو بتائے نہیں بھائی یہ قبلہ نہیں، یہ قبلہ تم نے غلط نماز پڑھ لی ہے، ان کی نماز ہو گئی، اب لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر انہوں غور و فکر کرنے کے بعد نہیں پڑھے، ایسا پڑھ لیے، کھڑے ایسا پڑھ لیے، تو فرمایا نماز لوٹانا پڑے گا۔ بیٹی یا بیٹا شادی کی عمر میں ہے اور ماں باپ حج عمرہ کو جا سکتے ہیں کیا؟ ان کی شادی سے پہلے یا شادی کے بعد حج عمرہ کرنا ہے، کیا حکم ہے؟ اللہ، دیکھیے اگر حج فرض ہو گیا ہے تو وہ لوگ حج کریں، اگر شادی کا موقع ہو گیا ہے تو شادی کرا دیں، نہیں حج سے آنے کے بعد ہم شادی کرائیں گے تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ ابھی حج کا سیزن اور موسم چل رہا ہے، حج فرض ہے اور فوراً شادی ہو جا رہی ہے تو شادی کر دو، حج کو چلے جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں اب 2 سال کے بعد بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہوگی پھر میں جاتا ہوں، ویسا نہیں۔ حج فرض ہو گیا ہے، آپ کو حج کرنا ہے۔ بیٹے کی یا بیٹی کی شادی 4 سال 5 سال 2 سال کے بعد ہوتی، میں شادی کرا کو پھر جاتا ہوں، ایسا کیا بھی شریعت میں مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ حج کریں، شادی اس کے بعد کریں۔ کن کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے مرد و عورت دونوں پر؟ تو ظاہر سی مسئلہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ غسل واجب ہونے کے لیے میاں بیوی کی آپسی ملاقات سے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ ان دونوں کو رات میں سوتے وقت غسل کی ضرورت اور حاجت ہو گئی، یا دن میں بھی سوتے وقت ایسا کوئی یہ ہو گیا، یا کوئی ایسی چیز پر نظر پڑی جو کہ خواہشات کو ابھارنے والی تھی اور پھر ضرورت ہو گئی تو غسل واجب ہو جاتی ہے ان چیزوں سے۔ اور باقی تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ جس سے غسل واجب ہونے والی ہو۔ کوئی یہاں بنگلور میں ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، دفن کے لیے ان کے گاؤں میں دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو وہ بیوی عدت بنگلور میں گزارے گی یا گاؤں میں گزارے گی؟ بہت اچھا سوال ہے، نیا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ ہوتا ہے ایسے مسائل پیش آتے ہیں۔ دیکھیے عدت گزارنے کے لیے گاؤں ہونا ضروری نہیں، ان کا کون سا گاؤں ہے یہ کوئی ضروری نہیں، ان کو کہاں امن ہے، ان کی عزت عصمت کی حفاظت، کھانے پینے کی سہولت کہاں ہے وہاں عدت گزارے، جان کا خطرہ کہاں نہیں ہے وہاں عدت گزارے۔ بنگلور میں ان کو عزت ہے، امن ہے، سکون ہے، ہر چیز کی سہولت ہے، وہاں گزارے۔ نہیں بنگلور میں ایسی سہولیات ان کو نہیں ہے، ان کے گاؤں میں ہے تو وہ گاؤں کو چلے جائیں، وہاں جا کے عدت گزار لیں، ٹھیک ہے۔ جوائنٹ فیملی میں 2 بہو ہو اور کوئی ایک کو فجر کی نماز پڑھنی ہو اور دوسری پر نماز فرض نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ پہلی بہو نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ گھر کی چند خواتین ہیں، چاہے 2 بہو، ایک مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے شاید، تو اگر ایک بہو پر نماز واجب ہے، نماز پڑھنی ہے، اور دوسری پر نماز نہیں ہے، وہ بیمار ہے یا کوئی بھی ان کے اوپر حکم ہے، نماز کا حکم نہیں ہے فی الحال، تو کیا یہ بہو جن کے اوپر نماز پڑھنی ہے یہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ پڑھ سکتی ہے، ان کو ان سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی اپنی نماز اپنے اوپر واجب اور ضروری ہے، بس سمجھ میں آئی، اس سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔